السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ استقبال ہے آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر۔ یہ بیان چل رہا ہے عالمی امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا، تو آئیے ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ تو آئیے لے چلتے ہیں آپ حضرات کو بیان کی طرف۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں ایک غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی محنت کے میدان غیر مسلم ہیں، اس لیے کہ مسلمان خود و خود کلمہ گو ہے، یا یہ کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے تو وہ تو ہے ہی کلمے والا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی ایسی ملے گی جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ سے بھی واقف نہیں ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے قومیت کا اسلام، قومیت کا اسلام کوئی اسلام نہیں ہے، قومیت کا اسلام کوئی اسلام نہیں ہے، قومیت کا اسلام کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے حوالے کرنے کا نام اسلام ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ قومیت کا اسلام، کہ مسلمان یہ سمجھے کہ چونکہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں اس لیے مسلمان ہوں، حالانکہ مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے اسلامی گھر میں پیدا ہونا اصل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کسی انسان کو غیر مسلم پیدا ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو غیر مسلم پیدا ہی نہیں کرتے۔ ساری دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں، سب کے سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو غیر مسلم پیدا نہیں کرتے، اس لیے کہ انسان کی تخلیق کی بنیاد عبادت ہے۔ یہ تو نہیں کہ مسلمان عبادت کے لیے ہے، یہ تو نہیں کہ محض مسلمان عبادت کے لیے ہے، وہ تو تخلیق انسانی عبادت کے لیے ہے، تخلیق انسانی عبادت کے لیے ہے۔ جب انسان کا وجود عبادت کے لیے ہے، اس کی تخلیق عبادت کے لیے ہے، تو اس کی کہاں گنجائش ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ عبادت کے لیے ہیں، مسلمان ہیں، یہ عبادت کے لیے نہیں کہ جو غیر مسلم ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ تخلیق انسانی کی بنیاد عبادت ہے، تو اللہ نے کسی مسلمان کو کسی انسان کو غیر مسلم پیدا نہیں کیا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا حقدار، اس کی محنت کا میدان غیر مسلم ہیں، کیونکہ مسلمان تو کلمے والا ہے، حالانکہ اللہ تعالی مسلمان کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا زیادہ حقدار، اور اللہ تعالی قرآن میں اس کو کلمے کا اہل فرما رہے ہیں۔ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ ایمان والے کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو قرآن میں تقوی کا کلمہ کہا ہے، قرآن میں تقوی کا کلمہ۔ اور یہ بات یاد رہے کہ تقوی مومن کی شان ہے، تقوی مومن کی شان ہے، اور ساری نیکیاں جتنی بھی ہیں چھوٹی یا بڑی، ان ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے، تمام نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے۔ التقوی ملاک الحسنات، ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے، بغیر تقوی کے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تقوی نہ ہوا تو یا تو اس کے عمل میں ریا داخل ہوگا، یہ مخلوق سے گناہ چھپانے کو تقوی سمجھے گا، مخلوق سے گناہ چھپانے کو تقوی سمجھے گا، حالانکہ تقوی اللہ تعالی سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، تقوی اللہ تعالی سے تنہائی میں ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کا نام تقوی ہے، کہ اللہ تعالی سے تنہائی میں ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ ریکنسٹرکشن آف امہ، اس لیے فرمایا کہ تقوی مومن کی شان ہے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تقوی کا کلمہ ہے، مومن اس کا زیادہ حقدار ہے، مومن اس کا
زیادہ حقدار ہے کہ مومن اس تقوی کے کلمے کا زیادہ حقدار ہے کہ تقوی مومن کی شان ہے. اس لیے اللہ تعالی نے مسلمان کے امتیاز کے لیے اور غیروں سے مسلمانوں کو چھانٹنے کے لیے اللہ نے تقوی کو شرط قرار دیا ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ مسلمانوں کے امتیاز کے لیے اور مسلمانوں کے غیروں کے درمیان مسلمان کو چھانٹنے کے لیے اللہ نے تقوی کو شرط قرار دیا ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم میں تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غیروں سے چھانٹ کر الگ رکھیں گے، اور اگر تمہیں تقوی نہیں ہے تو تم مسلمان غیروں کے درمیان ممتاز نہیں ہو سکتے. مسلمان کی امتیازی شان تقوی سے، مسلمان کی امتیازی شان تقوی کے ساتھ ہے. اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ تقوی اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. تقوی اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. ایک نوجوان تھا جس کی عبادت اور جس کا مسجد وقت گزارنا حضرت عمر کو بہت پسند تھا. حضرت عمر کو بہت پسند تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ تقوی والے صرف وہ لوگ ہیں، تقوی والے صرف وہ لوگ ہیں جن کو گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائیں. اور واقعی اصل ذکر بھی یہی ہے، اصل ذکر بھی یہی ہے. نماز میں اللہ یاد آ جائیں یہ کمال نہیں، نماز میں اللہ یاد آ جائیں یہ کمال نہیں، نماز میں اللہ یاد آ جائیں یہ کمال نہیں، ذکر کرتے ہوئے اللہ یاد آ جائیں یہ کمال نہیں. میری بات توجہ سے سننا، نماز میں اللہ یاد آ جائیں یہ کمال نہیں. کیونکہ میں ایک عرض کر رہا ہوں، ایک بات، آپ کسی شخص سے ملاقات کریں اور اس کے آمنے سامنے روبرو بالکل اور اس کے بالکل قریب کھڑے ہو کر آپ اس سے باتیں کریں تو کیا یہ کمال ہے کہ آپ کے اندر اس وقت اس آدمی کا خیال اور دھیان ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں، قریب ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو ایسے موقع پر اس سامنے والے آدمی کا دھیان لانا کوئی کمال ہے؟ ارے بھائی آنا تو کرو کچھ، میری بات توجہ چاہے گی بہت. ہاں کوئی آدمی آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ اس سے دور ہیں، تب تو آپ اس کا دھیان لانے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں آمنے سامنے روبرو بغیر کسی رکاوٹ کے، تو آپ کے لیے اس کا دھیان لانا کوئی مشکل نہیں ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذکر کرنے والا، تلاوت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، دعا مانگنے والا کہیں کہ یہ تو سارے خود ذکر کے اعمال ہیں، یہ سب ذکر کے اعمال ہیں. کیونکہ نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے کہ اس قرب کی مثال معراج سے دی گئی ہے. قرب کی مثال معراج سے دی گئی، اور کسی عمل میں قرب کی مثال معراج سے نہیں دی گئی. صرف نماز میں اللہ کے قرب کی مثال کسے دی گئی ہے؟ معراج. اور معراج وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی جناب میں سب سے زیادہ قرب کا موقع ہے. اللہ کی جناب میں سب سے زیادہ، دو توجہ سے بات سننا، اللہ کی جناب میں سب سے زیادہ قرب کا موقع نماز ہے. فرمایا کہ مومن کی معراج نماز ہے.
مومن کی معراج کہ نماز انتہائی قرب کا موقع ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نماز میں اللہ کا دھیان آ جائے تو کوئی کمال کی بات نہیں, کیونکہ معراج اور معراج تو انتہائی قرب اور ملاقات کا موقع ہے. ذکر میں اللہ کا دھیان آ جائے کوئی کمال کی بات نہیں. آپ وزیر کا نام لیتے ہیں تو مزاج کے سارے اختیارات آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں. کون وزیر ہے, اس فقیر کا نام بھی ذہن میں آ جائے گا, اس کے اختیارات کا تصور بھی ہوگا. اس لیے اللہ کا نام لیتے ہوئے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کا دھیان آ جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. سنو غور سے بات. اصل ذکر یہ ہے کہ گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائیں. اصل ذکر کیا ہے؟ اصل ذکر یہ ہے کہ گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے. جتنے بھی اللہ کے ذکر کے اعمال ہیں, نماز ہے, تلاوت ہے, تسبیح ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذکر کرنا ہے, یہ سارے کے سارے اعمال اللہ کی یاد پیدا کرنے کے لیے, اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہیں. دو توجہ سے بات سننا, یہ سارے اعمال اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہیں. یاد کرنے کے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہیں. لوگ اللہ کو یاد کرتے تو ہیں, مگر یاد رکھتے نہیں ہیں. اللہ کو یاد رکھتے نہیں. حالانکہ اللہ کو یاد رکھنا اصل ہے, اس لیے کہ یاد کرنے کے اوقات تو متعین ہے. یاد کرنے کے اوقات صبح شام کی تسبیحات میں یاد کر لو, صبح شام کی نمازوں میں یاد کر لو, جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو تلاوت میں اللہ کو یاد کر لو. جتنے اللہ کو یاد کرنے کے اعمال ہیں وہ اللہ کو یاد رکھنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہیں. اسے مولانا صاحب فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اللہ کی اطاعت کی استعداد پیدا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے ہے. اگر جتنے بھی ذکر والے اعمال ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, ذکر و تلاوت ہے, یہ سارے اعمال اس لیے ہیں تاکہ تم ان اعمال کے علاوہ اوقات میں اللہ کو یاد رکھو. اس لیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم, فاذکرونی اذکرکم, فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم مجھے یاد کرو نہیں بلکہ یاد رکھو. سنو غور سے. اقیم الصلاۃ لذکری, اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد پیدا کرنے کے لیے نماز قائم کرو. معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے علاوہ اوقات میں اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہے. اس کو میں سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ نے شرط لگا دی ہے قرآن میں کہ اگر تمہیں تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پوری زندگی کو, تمہارے سارے اعمال کو غیروں کے اعمال سے ممتاز اور غیروں کے اعمال سے مختلف کر دیں گے. اور اگر تمہیں تقوی نہیں ہے تو مسلمانوں کو غیروں کے درمیان سے چھانٹنا ناممکن ہو جائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تقوی والا ان کو فرمایا ہے, تقوی والا ان کو فرمایا ہے کہ جب وہ کسی گناہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تقوی والے صرف وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ فوراً یاد آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو فوراً یاد آ جاتے ہیں اور اللہ کو یاد کر کے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کو اس گناہ پر وعید اور عذاب ایسا سامنے آ جاتا ہے گویا وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, گویا عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ ہے تقوی والے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اعمال صالحہ اور اعمال خیر اور ذکر عبادت اور تلاوت اور نماز, ان اعمال کو کرتے ہوئے اللہ یاد آ جائیں, یہ کمال نہیں ہے.
بلکہ یہ ان اعمال کی کرتے ہوئے ان اعمال کے دوران اللہ کا دھیان نہ آنا، یہ تو بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ ذکر کے وقت اللہ یاد نہ آئے، یہ تو بہت بڑی محرومی ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں کہ آپ کو ذکر میں، نماز میں اللہ کا دھیان آ جائے، یہ کوئی کمال نہیں، یہ کوئی کمال نہیں، یہ کوئی کمال نہیں۔ اس لیے کہ نماز میں بھی اللہ کا دھیان نہ آئے، یہ آدمی کا اپنی معراج میں غافل ہونا ہے اللہ سے، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ نماز میں اللہ کا دھیان آ جائے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جس وقت آدمی گناہ کر رہا ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت اللہ یاد آ جائے، اور یہی اعمال کی قبولیت کی علامت بھی یہی ہے، اعمال کی قبولیت کی علامت بھی یہی ہے۔ نماز کا اثر نماز میں نہیں، بلکہ نماز کا اثر نماز سے باہر کی زندگی میں نظر آئے۔ نماز کا اثر نماز میں نہیں، نماز کا اثر نماز سے باہر کی زندگی میں نظر آئے، یہی مطلب ہے اس کا کہ تمہاری نماز کا کمال یہ ہے کہ تمہیں یہ نماز گناہ کے وقت گناہ سے روک دے، گناہ کے وقت گناہ سے روک دے، تمہاری نماز میں منکر سے روک دے۔ میں نے عرض کیا کہ تقوی والے صرف وہ لوگ ہیں کہ جن کو گناہ کرنے وقت اللہ یاد آ جائیں، تقوی والے صرف وہ لوگ ہیں جنہیں گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے۔ چنانچہ یہ نوجوان جس کی عبادت حضرت عمر کو بڑی پسند تھی، وہ غائب ہو گیا، وہ کہیں غائب ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا ارے وہ نوجوان کہاں ہے جو اکثر مسجد میں رہتا تھا، وہ کہاں غائب ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، اس کا تو انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں خبر کی؟ میں اس کے جنازے پر میں شرکت کرتا۔ لوگوں نے کہا منین، اس کا انتقال رات کو ہوا تھا، آپ آرام کر رہے تھے، تو خیال ہوا کیوں رات کو آپ کو پریشان کیا، اس کو ہم نے غسل دیا، نماز پڑھی، دفن کر دیا راتوں رات۔ تاخیر تو کرتے نہیں تھے جنازے، اور آپ کا انتظار نہ کیا کہ صبح تک کہاں انتظار کریں گے جنازے کا، اور اس وقت آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا اور ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ تو کیا ہوا اس کو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے گھر گئے اور پوچھا اس کے والد سے کہ کیا بات ہوئی۔ معلوم ہوا کہ یہ نوجوان جب مسجد سے نکلتا تھا، اس کا معمول یہ تھا کہ یہ سیدھا اپنے والد کے پاس جاتا تھا، ان کی خدمت کر کے پھر اپنے گھر جاتا تھا۔ ایک نگراں مسجد سے، تو اس کے مسجد کے درمیان میں ایک گھر کے سامنے ایک لڑکی کھڑی رہا کرتی تھی اور وہ اس کو اپنی طرف مائل کرتی تھی، اس نوجوان کو اپنی طرف مائل کر آؤ میرے پاس، اور یہ آنکھ بچا کر نکل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس لڑکی نے اس کو آمادہ کیا، اتنی کوشش کی کہ یہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ہو گیا۔ چلتا رہا، جب لڑکی گھر پہنچا، لڑکی اندر داخل ہو گئی، یہ دروازے کے قریب ہی تھا کہ اس کو اچانک خیال آیا کہ تقوی والے تو وہ لوگ ہیں
تقوی والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب شیاطین ان کو کسی گناہ پر آمادہ کرتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں. ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں کہ جب ان کو شیاطین کسی گناہ پر آمادہ کرتے ہیں تو اللہ ان کو یاد آ جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, انہیں اللہ یاد آ جاتے ہیں گناہ کے وقت. چنانچہ جیسے اس نوجوان کو یہ قرآن کی آیت اس کی زبان پر آئی, یہ نوجوان اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو گیا. یہ نوجوان اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو گیا. لڑکی نے انتظار کیا اندر کہ کہاں رہ گیا. دروازہ کھولا, دیکھا تو وہ گھر کے سامنے بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا. لڑکی نے اپنے غلاموں کو بلایا, نوکروں کو کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کو اٹھا کر لے جا کر اس کے والد کے دروازے پر پہنچا دو. اٹھا کر لے گئے بے ہوشی کی حالت میں, لے جا کے وہاں ڈال کر آ گئے. روایت میں ہے باپ نے انتظار کیا کہ آج بیٹا کیوں نہیں آیا. تلاش میں نکلے, دروازہ کھولا تو سامنے بے ہوشی کی حالت میں بیٹا پڑا ہوا تھا. اٹھا کر اندر لے گئے, ہوش میں لائے کسی طرح. پوچھا کیا ہوگا. اس بیٹے نے سارا قصہ سنایا کہ مجھے لڑکی نے آمادہ کیا اور میں آج اس کے ساتھ اس کے گھر تک گیا. اس کے گھر کے دروازے پر جا کر مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی. باپ نے پوچھا بیٹے سے وہ کیا آیت تھی. اس نے کہا قرآن میں ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا, کہ تقوی والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب شیاطین کو کسی گناہ میں مبتلا کرتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں. اس سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ قرآن کی آیت پڑھی, یہ قرآن کی آیت پڑھی اور نوجوان دوبارہ بے ہوش ہو گیا. اس کے باپ نے سنایا, پھر ہم نے اس کو ہوش لانے کی کوشش کی لیکن وہ اسی میں وفات پا گیا. اسی میں حضرت عمر نے فرمایا اس کے والد سے کہ دیکھو بات میں خوشخبری سناتا ہوں. اس کے بعد سے کہا میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ جو شخص اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرتا ہے اور اپنے گناہ کر کے اس طرح شرمندہ اور پریشان ہوتا ہے, اللہ تعالی کے یہاں اس کے لیے جنت کے 2 باغ ہیں. اس کے لیے جنت کے 2 باغ ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کر گئے قبرستان اس کی قبر پر, اور قبر پر کھڑے ہو کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں سے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو شخص اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اور اس کی وعید کی وجہ سے گناہ سے بچ جاتا ہے, اس کی وعید کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور گناہ سے بچ جاتا ہے باوجود گناہ پر قدرت ہونے کے, اللہ تعالی اس کو جنت کے 2 باغ عطا فرماتے ہیں. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر پر بیان کیا اور صحابہ کو سنایا. حضرت عمر نے ادھر بیان کیا لوگوں میں, حضرت عمر ادھر بیان کیا لوگوں میں کہ جو اللہ کے سامنے حاضری سے ڈرتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کے 2 باغ کا وعدہ کیا ہے. حضرت عمر نے کہا اور ادھر قبر کے اندر سے آواز آئی, نوجوان نے کہا المؤمنین اللہ نے مجھے وہ 2 باغ دے دیے ہیں. قبر کے اندر سے آواز آئی نوجوان کی کہ میں 2 باغ پا لیے جنت کے,
جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے میں ڈرنے پر اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ دونوں باب مجھے مل گئے۔ میرے دوستو عزیزو، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ انہی کا عمل قبول کرتے ہیں جو عمل کرنے میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، کہاں صحابہ کہ نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے نہیں ڈرتے؟ وہ نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے، وہ نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے، نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے، ہم گناہ کر کے نہیں ڈرتے۔ وہ نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے، اور اتنا نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کامل کر کے، اور ان کے اعمال کو اللہ رب العزت ان کے اعمال کو عمدہ طریقے سے قبول فرماتے تھے، اس لیے کہ وہ عمل کر کے ڈرتے تھے کہ اللہ کے یہاں یہ عمل پیش کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی شان کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تقوی کا کلمہ ہے، اور تقوی اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس ایمان کی صفت اور اس تقوی کی صفت کی وجہ سے زندگی کے تمام شعبوں میں انسان اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ جہاں چاہے اس کو رکھ دو، جہاں چاہو اس کو رکھ دو، یہ ہر جگہ تقوی کی وجہ سے کامیاب ہوگا، ہر جگہ تقوی کی وجہ سے کامیاب ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ تقوی اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، اور گناہ کرنے میں اللہ کے غیر کا خیال آنا یہ تقوی کے خلاف ہے۔ گناہ کرنے میں مخلوق کا خیال آنا، گناہ کرنے میں گناہ کرتے ہوئے مخلوق کا خیال آنا تقوی کے خلاف ہے۔ گناہ کرتے ہوئے مخلوق کا خیال آنا یہ تقوی کے خلاف ہے۔ گناہ کرتے ہوئے مخلوق کا خیال آنا تقوی کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی صرف اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، مخلوق سے ڈرنے کا نام تقوی نہیں ہے، مخلوق سے ڈرنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی صرف اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ گناہ کرتے ہوئے اللہ کا خیال آنا یہ تقوی کی علامت ہے، اور جس نے گناہ کرتے ہوئے مخلوق کے دیکھنے کا خیال آئے اس کے دل میں تقوی نہیں ہے۔ اس لیے کہ تقوی صرف اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ تقوی کے بغیر آدمی دنیا کے کسی بھی شعبے میں حکم پورا نہیں کر سکتا۔ مال میں خیانت، عہدوں میں ظلم جب ہوگا جب دلوں سے تقوی نکل چکا ہوگا، تقوی نکل جائے گا تو پھر مال میں خیانت، عہدوں میں ظلم، ورنہ بڑے بڑے صحابہ گورنر رہے ہیں ملکوں کے، اور وہ ان سارے دنیا کے تقاضوں کو اور عہدوں کو خدمت کے طور پر انجام دیتے تھے، عہدے کے طور پر نہیں، خدمت کے طور پر انجام دیتے تھے، عہدے کے طور پر نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو عہدہ دیتے اور اسے گورنر بنا کر کسی ملک میں بھیجتے تو وہ صاف کہہ دیتا تھا کہ مومنین آپ مجھے وہاں والوں کو قرآن اور سنت سکھانے کے لیے بھیجیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ مجھے وہاں بھیج رہے ہیں گورنر بنا کر تو میں گورنری کے لیے جانے کو تیار نہیں۔ ہاں آپ مجھے کسی ملک میں معلم بنا کر
وہاں والوں کو دین سکھانے کے لیے بھیجے تو میں جانے کو تیار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے بھیجتے ہیں عہدہ دے کر گورنر بنا کر تو میں اس کے لیے جانے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن سعد کو بھیجا ہند کا گورنر بنا کر۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا تھا کہ اس تقوی کا اثر دنیا کے شعبوں پر، دنیا کے عہدوں پر اور مخلوق کی خدمات کے کاموں پر اس تقوی کا کیا اثر تھا۔ آدمی خیانت جب کرتا ہے جلد سے تقوی نکل چکا ہوتا ہے، جلد سے تقوی نکل جاتا ہے، صبر آدمی خیانت کرتا ہے، مال میں، عہدوں میں، اپنے اختیارات کا غلط استعمال۔ عمر بن سعد کو بھیجا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنا کر، ہند کا گورنر۔ یہ وہاں گئے، 1 سال تک خدمت کی۔ جتنے وہاں مالدار تھے ان مالداروں سے زکوٰۃ کا مال وصول کرتے، اور جتنے وہاں فقراء اور مستحقین زکوٰۃ تھے ان کو ان کی زکوٰۃ اور ان کا حق ان کو دے دیتے 1 سال تک۔ ایسا تو تھا نہیں کہ آدمی زکوٰۃ کا مال لے کر خیر کے کام تلاش کرے، بلکہ لوگ زکوٰۃ دینے کے بعد پاک کیے ہوئے مال کو خرچ کرنے کے لیے خیر کے کام تلاش کرتے تھے۔ مسجد کہاں بنواؤں، مدرسہ کہاں قائم کروں، اور خیر کے کام بہت ہیں، کہاں کہاں خرچ کروں۔ مال کو زکوٰۃ دے کر پاک کرتے تھے، اور پاک کرنے کے بعد پھر اس کو خیر کے راہوں میں خرچ کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ پاک کیے ہوئے مال کو خواہش پر اور زکوٰۃ جو مال کا میل ہے اس کو کسی خیر کے کام پر خرچ کر دیں، بلکہ پاک کیے ہوئے مال کو خیر کے کاموں پر اور زکوٰۃ جو مال کا میل ہے اس کو کسی مستحق پر خرچ کرتے تھے تلاش کر کے۔ دور صحابہ میں زکوٰۃ دینے والا مستحق کو ایسے تلاش کرتا تھا جیسے نماز کے لیے وضو کرنے والا شخص پانی تلاش کرتا ہے کہ مجھے پانی کی تلاش ہے تاکہ وضو کروں، نماز ادا کرنی ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنے والا مستحق کو تلاش کرتا تھا جیسے نماز پڑھنے والا آدمی پانی کو تلاش کرے نماز کی ادائیگی کے لیے، ایسے وہ مستحقین کو تلاش کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی اور لے کر فقراء میں اور غرباء میں تقسیم کر دی۔ 1 سال تک حکومت نے انتظار کیا ان کا کہ اب تم زکوٰۃ کا مال جمع کر کے یہاں بھیجے ہیں میرے پاس مدینہ منورہ میں، لیکن 1 سال تک حضرت عمر بن سعد نے کوئی خبر نہیں دی۔ 1 سال تک کوئی خبر نہیں۔ عجیب ان کے تقوی کا قصہ ہے یہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال انتظار کرنے کے بعد ساتھیوں سے یہ کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا مال وہاں جمع کر رہے ہیں، یہاں کی نہیں بھیجتے، اور یہ زکوٰۃ کے مال میں خیانت کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ان کو، اور خط میں یہ لکھا کہ میرا خط پڑھتے ہی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جانا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر کا خط پڑھا۔ اتنی اطاعت تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ خط پڑھنے کے بعد ہاتھ سے رکھا نہیں کہ خط میں لکھا ہوا تھا کہ خط پڑھنے کے بعد اس خط کو ہاتھ سے رکھنے سے پہلے میری طرف روانہ ہو جانا۔ اب اتنا جلدی حکم پورا کرنا مدینے کی طرف روانہ ہونے کے لیے، ظاہر بات ہے اس کے لیے کوئی انتظار کرنا پڑتا، سواری کا انتظام اچانک کرنا
حکم آتے ہی روایت میں ہے انہوں نے صرف اتنا کیا کہ خط تو نہ رکھا ہاتھ سے، لیکن دوسرے ہاتھ سے اپنا تھیلا اور لاٹھی اٹھائی اور مدینہ منورہ کے لیے حمص سے روانہ ہو گئے۔ Reconstruction of Ummah, Delhi Markaz. 2000 کلومیٹر یہ روانہ ہو گئے، پیدل چل کر مدینہ پہنچے، جا کے اکبر کے سامنے حاضر ہوئے۔ اکبر نے دیکھ کر پہچان لیا۔ اکبر نے فرمایا کہ اے عمیر، یہ تم نے کیا حالت کی ہوئی ہے؟ بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہو، کیا حشر کیا ہوا ہے اپنا؟ عمیر نے کہا کہ امیر المومنین، آپ میرا حشر کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا بدن کا خون مسلمانوں کے مال سے پاک ہے، پھر کیا کمی ہے؟ میرا بدن مسلمانوں کے مال سے پاک ہے، میرا خون پاک ہے ان کے مال سے، اور میرا بدن تندرست ہے، صحیح ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا عمر نے کہ تم پیدل چل کر آئے ہند سے؟ کہنے لگے امیر المومنین، انہوں نے مجھے سواری دی نہیں اور میں نے ان سے سواری کا سوال کیا، کیونکہ سوال کرنا حرام ہے، سوال کرنا حرام ہے، ان سے میں نے سوال نہیں کیا اور انہوں نے مجھے سواری نہیں دی، میں پیدل چل کر آیا ہوں ہند سے مدینہ منورہ، اس لیے آپ کو بال بڑے ہوئے اور غبار اور مٹی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اتنا لمبا سفر پیدل کیا ہے، سارا ریگستان وہاں سے یہاں تک۔ حضرت نے فرمایا بہت ہی برے مسلمان ہیں ہند کے، 1 سال تم سے خدمت لی انہوں نے اور تمہیں چلتے ہوئے سواری بھی نہیں دی، بہت ہی برے مسلمان ہیں، بہت ہی برے مسلمان ہیں ہند کے رہنے والے کہ تمہیں 1 سال تم سے خدمت لی اور تمہیں چلتے ہوئے سواری نہیں دی، بہت برے مسلمان ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا اے عمر، اللہ سے ڈر، غیبت نہ کر، اللہ نے غیبت سے منع کیا ہے، تم غیبت کر رہے ہند والوں کی؟ عمر اللہ سے ڈر، غیبت نہ کر، کیونکہ ہند والے وہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں مسلمان نماز پڑھنے والے کو اور غیر مسلم بے نمازی کو کہا جاتا تھا، غیر مسلم کی پہچان ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا اور مسلمان کی علامت یہ کہ وہ نمازی ہے۔ بہت سے قصوں میں ملے گا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں یعنی مسلمان ہیں۔ مسلم کو مصلی کہا جاتا تھا، مسلم کو مصلی کہا جاتا تھا، اس زمانے میں غیر مصلی کو مسلم کہتے ہیں، اس زمانے میں نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان، اس زمانے میں صرف نماز پڑھنے والے کو مسلمان کہا جاتا تھا، اس لیے کہ تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے، یہ تو نظر آتا تھا کہ غیر مسلم نماز پڑھ لے، لیکن یہ کہیں نہیں تھا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے۔ عمر بن سعد نے فوراً ٹوک دیا عمر کو، اللہ سے ڈرو عمر، اللہ سے ڈرو، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، آپ نے کہا بہت برے مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ حکمت نے فرمایا کہ اے عمیر، یہ بتاؤ وہ مال کہاں ہے جو تم نے 1 سال میں وہاں جمع کیا ہے؟ عمیر نے کہا کہ عمر، بات یہ ہے کہ آپ کو میری بات سے تکلیف تو ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مال میں نہ میرا کوئی حصہ تھا نہ آپ کا کوئی حصہ تھا، میں نے سارا مال وصول کیا مالداروں سے اور فقراء کو دیا، نہ میرا کوئی حصہ تھا اس میں نہ آپ کا، اس لیے سوال ہی آپ کا سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کہ آپ مال کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرا تو خیال یہ ہے شاید یہ عمیر گھر میں مال چھپا کر گھر میرے پاس آیا ہے، ایسی نگرانی ہوتی تھی۔ فرمایا کہ
عمیر ہم تمہیں دوبارہ اسی عہدے پر بھیجنا چاہتے ہیں، تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ حضرت عمر نے کہا اے مومنین، آپ کی بات یاد رکھیں کہ آپ کے زمانے میں اور آپ کے بعد کوئی اور خلیفہ آ جائے، اس کے زمانے میں میں کبھی بھی گورنر کا کام نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس عہدے نے میری زبان کو ایسا گندا کر دیا، اس عہدے نے میری زبان کو ایسا گندا کر دیا کہ اس عہدے کی وجہ سے ہی میں نے ایک یہودی کو گالی دے دی تھی۔ حالانکہ ایک یہودی کو میں نے گالی دی تھی، گالی بھی کیا دی تھی، ایک یہودی کے لیے کہہ دیا تھا اللہ تجھے رسوا کرے، حالانکہ اللہ کی طرف سے رسوائی اور لعنت کا ان سے بڑھ کر کون حقدار ہوگا۔ میں نے ایک یہودی کو کہہ دیا تھا اخلاق اللہ تجھے رسوا کرے، اور یہ گالی بھی یہودی کے لیے میری زبان پر صرف اس لیے آ گئی کہ آپ نے مجھے یہ عہدہ دے دیا۔ اگر یہ عہدہ میرے پاس نہ ہوتا تو پھر کہاں ہمت تھی کہ میں کسی کو برا کہتا۔ میرے اندر بڑائی پیدا ہوئی اپنے عہدے سے، اس عہدے کی وجہ سے میں نے ایک یہودی کو گالی دے دی، اس لیے میں نے تو طے کر لیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور خلیفہ آ جائے میں کبھی بھی گورنر نہیں بنوں گا۔ اور یہ بھی کہا کہ اے عمر، اگر میں اچھا ہوتا کہ میں آپ کے خلیفہ بننے سے پہلے دنیا سے چلا جاتا، جیسے پکو والے تھے کہ میں آپ کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا۔ مجھے عہدہ اس لیے ملا ہے کہ میں آپ کے خلافت کے زمانے میں زندہ رہ گیا، کاش میں آپ کے خلیفہ بننے سے پہلی دنیا سے چلا جاتا تاکہ آپ مجھے گورنر نہ بنا دو۔ اس لیے میں نے طے کر لیا ہے کہ آپ کے لیے یا آپ کے بعد آنے والے کسی خلیفہ کے لیے میں کبھی بھی گورنری کا کام نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر عمر بن سعد اپنے گھر چلے گئے۔ چند میل کے فاصلے پر گھر تھا ان کا مدینے سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک آدمی کو پکڑا، کہا کہ دیکھو تمہیں ایک کام کرنا ہے بڑی ہوشیاری سے، یہ 300 سونے کی اشرفیاں لے کے جاؤ، دینار، عمیر کے گھر، اور جا کر چھپ کر دیکھو اس کے گھر میں رہ کر کہ اس کے گھر کے کھانا پینا عیش و آرام کیسا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ گھر میں کھانا پینا اچھا ہے اور گھر کے حالات بہتر ہیں تو یہ سارا مال واپس لے آنا، کچھ مت دینا اس کو، اور دیکھنا ذرا گھر میں کیا کیا سامان ہے، کتنا سامان ہے، اور اگر دیکھو تنگی ہے تو یہ مال اس کو دے دینا۔ چنانچہ حضرت عمر کا آدمی وہ مال لے کر وہاں پہنچا، جا کے کہا کہ میں آپ کے گھر میں قیام کرنا چاہتا ہوں 3 دن کے لیے۔ یہ کہاں سے آئے؟ کہ مدینے سے آیا ہوں۔ حضرت عمر کا کیا حال ہے؟ کہ ہاں ٹھیک ہے۔ کہا کہ اچھا بھائی آؤ ٹھہرو ہمارے گھر میں۔ 3 دن اس آدمی نے قیام کیا حضرت عمر کے گھر، اسے حضرت عمر کے گھر میں۔ 3 دن کے بعد حضرت عمر نے کہا مہمان سے کہ میں اور میری بیوی 3 دن سے فاقہ کر رہے ہیں، اور 1 روٹی ہمارے یہاں بنتی تھی، وہ روٹی ہم آپ کو کھلا رہے ہیں۔ ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اب ہم سے فاقہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کسی دوسرے گھر میں منتقل ہو جائیے، اس لیے کہ اب ہم سے فاقہ برداشت نہیں ہوتا۔ یہ سن کر حارث جو حضرت عمر نے بھیجا تھا آدمی، وہ سخت پریشان ہوا، اور اس نے فوراً نکالی اشرفیاں، کہا لیجیے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے حضرت عمر نے۔ حضرت عمر نے اشرفیاں دے کر چیخ ماری اور کہا یہ مال کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، واپس لے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے مال، واپس لے جاؤ۔
بیوی نے کہا کہ دیکھو ہمیں تو ضرورت ہے نہیں، لیکن وہ انصار اور مہاجرین جن کے باپ جنگوں میں شہید ہو گئے، ان کی اولادیں یتیم ہیں اور ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، ہمارے آس پاس کے گھروں میں ایسے انصار کی اولادیں محتاج ہیں، یہ مال لے لو، ان کا خرچ کر دیں گے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت عمیر نے کہا کہ لیکن اس مال کے رکھنے کے لیے گھر میں کوئی صندوق، کوئی انتظام تو ہے نہیں، کہاں میں رکھیں گے؟ کپڑا کوئی ایسا نہیں کہ اس میں یہ رکھا جائے۔ روایت میں ہے کہ بیوی نے اپنے کرتے کا دامن پھاڑ کر دیا کہ یہ پیسے اس میں باندھ لو۔ چنانچہ حضرت عمیر اسی وقت وہ ساری اشیاء لے کے نکلے گھر سے، اور جتنے فقراء صحابہ کی اولاد صحابہ تھی فقراء، ان میں سب میں تقسیم کرائے۔ یہ سمجھ گیا کہ یہ شاید تقسیم کرنے کے لیے نکلے ہیں، روایت میں ہے کہ انتظار میں تھا کہ مجھے بھی کچھ ملے گا۔ عمر بن سعد سارے اشرفیاں تقسیم کر کے واپس آئے، مہمان کو رخصت کیا، وہ گئے عمر کے پاس۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی میں نے تو آپ کی امانت ان کو پہنچا دی تھی، انہوں نے کیا کیا مجھے تو معلوم نہیں، کہاں لے گئے کیا کیا۔ حضرت عمر نے پھر خط لکھا کہ عمیر خط رکھنے سے پہلے میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت عمر خط پڑھتے ہی چلے مدینے کی طرف، وہاں پہنچے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے تمہیں مال بھیجا، کیا کیا ان کا؟ حضرت عمر نے کہا کہ عمر یہ کیا سوال ہے، جب تم اللہ کے لیے مال دے چکے، اللہ کے لیے مال دے چکے تو اس مال کے بارے میں سوال کرنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ آپ نے مجھے دیا، میں نے جو چاہا کیا، آپ کی اس میں آپ کی کیا مطلب اس سے؟ آپ دے چکے، میں جو چاہوں کروں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ عمیر میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتانا پڑے گا تم نے اس مال کا کیا کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا قدمتها للآخرہ، میں نے تو وہ مال آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، وہاں مجھے کام آئے گا، یہاں تو ضرورت صحیح ہو رہی جیسی ہو رہی، وہاں کام آئے گا۔ حضرت عمر کو بڑا خیال ہوا کہ دیکھو تو صحیح، ہم سمجھتے تھے کہ اس نے مال چھپایا ہوا ہوگا گھر میں، حالانکہ فاقے سے 3 دن گزارے، مہمان کے 1 روٹی بنا کر کھلاتے رہے، مال دیا تو اس مال کو بھی تقسیم کرائے۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنے آدمی سے کہ آؤ اس کے لیے کھانے کا اور کپڑے کا انتظام کرو۔ کپڑا دیا حضرت عمر نے، اور بہت سا غلہ دیا، بہت سا غلہ دیا۔ میں کہ دیکھو یہ غلہ لے جاؤ اور یہ کپڑے لے جاؤ۔ فرمایا حضرت عمر نے کہ عمر غلے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو آج کے کھانے کا انتظام گھر میں تھا، میں اتنے جو چھوڑ کر آیا ہوں جس سے آج کی ضرورت پوری ہو جائے، اور کل کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، کل کا رزق کل ملے گا۔ اب میں آج یہ غلہ لے کے جاؤں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کے کھانے کا انتظام ہے، غلہ مجھے نہیں چاہیے، غلہ تو مجھے نہیں چاہیے، آج کے کھانے کا انتظام ہے۔ ہاں البتہ میری بیوی ننگی ہے، کپڑے اس کے پاس پہننے کو نہیں ہے، میں کپڑا لے لیتا ہوں۔ وہاں سے لے کر حضرت عمر اپنے گھر واپس گئے۔ چند دن گزرے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے انتقال کا بڑا صدمہ ہوا۔ سارا واقعہ عمر بن سعد کے تقوی پر عرض کر رہا۔ ان کا انتقال ہو گیا، جنازہ لایا گیا مدینہ منورہ میں، بقیع میں جنازہ رکھا ہوا تھا، سارے صحابہ جمع تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمام صحابہ سے کہ آج تم لوگ تمنائیں کرو، تمہاری کیا تمنا ہے؟ بعض کھڑے ہوئے اور کہا
ہماری تمنا تو یہ ہے، ہماری تمنا تو یہ ہے کہ ہمارے پاس گھر بھر کر مال ہو، وہ سارا مال ہم راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ ایک نے کہا کہ میرے پاس اتنے اتنے غلام ہوں، میں ان سارے غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دوں۔ بعض نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی جسمانی قوت ہو کہ سارے آنے والے حاجیوں کو زمزم کے کنویں سے پانی کھینچ کر سب کو پلائیں۔ یہ مختلف تمنائیں کی لوگوں نے نے فرمایا کہ تم سب تمنائیں کر چکے ہو؟ سب نے کہا مومنین ہم تمنا کر چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میری دلی تمنا یہ ہے، میری دلی تمنا یہ ہے کہ میرے پاس عمیر جیسے متقی اور امانت دار لوگ ہوں کہ جن کے ذریعے میں مسلمانوں کے کاموں میں ان سے مدد لوں، میں ان سے مسلمانوں کے کاموں میں مدد لوں۔ مجھے ایسے تقوی والے لوگ چاہیے مسلمانوں کے کاموں کے لیے اور عہدے اور منصب اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے مجھے ایسے امانتدار لوگ چاہیے، یہ میری تمنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آدمی دنیا کے کسی بھی شعبے میں تقوی کے بغیر نہیں چل سکتا، تقوی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اسے میں نے عرض کیا کہ آدمی کو زندگی کے ہر شعبے میں تقوی ہی اس کو خیانت سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے تقوی کے واقعات اس لیے بیان کیے گئے تاکہ ان واقعات سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، ان واقعات سے ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بچتے تھے اجتماعی مال سے، ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ طبیب نے کہا کہ آپ شہد استعمال کریں، شہد تھا نہیں، شہد ملا نہیں، اور بیت المال میں شہد رکھا ہوا تھا، مسلمانوں کا بیت المال، بیت المال میں شہد رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا، مسلمانوں کو جمع کیا مسجد میں، اور خود بیٹھے منبر پر اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں میں بیمار ہوں اور طبیب نے میرے لیے شہد استعمال کرنا تجویز کیا ہے، اور شہد بیت المال میں موجود ہے، اگر تم سب کی اجازت ہو، اگر تم سب کی اجازت ہو تو میں وہ شہد استعمال کر سکتا ہوں، اور اگر تم لوگ اجازت نہیں ہے تو اس شہد کا میرے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ لوگوں نے کہا ہم خوشی سے اجازت دیتے ہیں آپ کو کہ آپ بیت المال سے شہد علاج کے لیے استعمال کر لیجیے۔ ایسا ہی خود بچتے تھے مال سے تقوی کے ذریعے، ایسے بے حوالوں کو بچاتے تھے۔ بحرین سے مال آیا، سونا، بحرین سے سونا آیا حضرت عمر کے پاس، بحرین سے سونا آیا حضرت عمر کے پاس۔ اتنے میں حضرت حفصہ انہوں نے کہا کہ اس میں سے کچھ مال ہمیں ملے گا؟ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، حضرت عمر کو غصہ آ گیا، فرمایا جا اپنی ماں کے پاس، یہ سسو گھول کے پلائے گی، جا اپنی ماں کے پاس، یہ ستو گھول کے پلائے گی، جا اپنی ماں کے پاس۔ اتنی زیادہ احتیاط کی اجتماعی مال سے، اللہ اکبر، اتنی احتیاط
حضرت عمر کا تقویٰ اتنی زیادہ احتیاطی اجتماعی مال سے کہ اگر شبہ بھی ہو جاتا کہ ہمارا نام استعمال ہوا ہوگا تو عمر رضی اللہ عنہ جو مال حضرت عمر کے نام سے آ جاتا اس کو بھی حضرت عمر بیت المال میں جمع کرا دیا کرتے تھے. سنو تو صحیح, ایک ملک سے ایک قاصد آیا حضرت عمر کے پاس, ایک ملک سے ایک قاصد آیا حضرت عمر کے پاس. جب واپس جانے لگا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو خیال ہوا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے قاصد آیا ہے, اب واپس جائے گا تو چلو میں امین کی بیوی ہوں, میں مسلمانوں کے بادشاہ کی بیوی ہوں, مجھے چاہیے کہ اس ملک کی ملکہ کو اور وہاں کے بادشاہ کی بیوی کو کوئی ہدیہ دے دوں. پیسے تھے نہیں پاس, پیسے تھے نہیں, تو انہوں نے حضرت عمر سے چھپ کر کسی سے قرض لیا. ارے سنو حدیث کتا ہے, کسی سے قرض لیا, کہیں سے 1 دینار یا درہم قرض لے کر 1 دینار قرض لیا اور اس کا عطر منگوایا اور اس عطر کو شیشے میں بھر کے اس ملک کی ملکہ کے لیے ہدیہ بھیجا حضرت عمر کی بیوی کی طرف سے. چنانچہ اس کے بعد ہدیہ پہنچا کہ بھئی کہاں سے آیا, کہ وہ مدینہ منورہ سے حضرت عمر کی بیوی نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا. انہوں نے ملکہ نے, اور تو بہت معمولی عطر تھا, وہ ظاہر بات ہے کہ ایک ملکہ کے لیے یہ عطر تو کوئی زیادہ قیمتی نہیں تھا, لیکن حضرت عمر کی بیوی نے بھیجا تو اس نے ہدیہ قبول کیا اور عطر نکال کے شیشیوں میں سے ان شیشیوں کے اندر بڑے قیمتی جواہر اور بڑے قیمتی موتی, بڑے قیمتی موتی اور جواہرات اس کے اندر بھرے شیشیوں میں, اور وہ حضرت عمر کی بیوی کے لیے ہدیہ بھیجا. کیا آپ نے ہمیں ہدیہ دیا, ہم نے آپ کو ہدیہ دیں, آپ نے ہمیں ہدیہ بھیجا ہے, ہم نے آپ کو ہدیہ دیں. اور ظاہر بات ہے کہ بھائی آپ کسی کو ہدیہ دیں گے وہ بھی آپ کو بدیے میں ہدیہ دے گا. اس کا حکم بھی ہے کہ کوئی تمہیں ہدیہ دے, تمہیں چاہیے کہ تم بھی کوئی ہدیہ دو, اس جیسا دو یا اس سے بہتر دو. حالانکہ مال کی تمام قسموں میں زکوٰۃ, صدقات, خیرات, یہاں تک کہ تجارت سے بھی جو مال کمایا جائے اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہدیہ کا مال ہے. اس سے زیادہ پاکیزہ, سنو, ہدیہ کا مال اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. سب سے پاکیزہ مال ہدیہ کا مال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے, وہ مستحق کا حق ہے. تجارت کا مال خبر نہیں کس طرح کمایا, خبر نہیں کیسے کمایا, کہاں خیانت کی, لیکن ہدیہ کا مال سب سے زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے. ہدیہ کا مال پاکیزہ ہوتا ہے, اور ہدیہ کا مال اس لیے افضل ہوتا ہے کہ وہ ایک مسلمان کے دل کو خوش کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. استرضاء المسلم مقصود ہے ہدیہ سے, اور مسلمان سے محبت قائم کرنا اور محبت پیدا کرنا ہدیہ کا مقصود ہے. ہدیہ کا مقصد ہے مسلمان سے محبت پیدا کرنا, کہ ہدیہ دو تاکہ محبتیں پیدا ہوں. ان سارے فضائل کے باوجود جب وہاں سے جواب میں ہدیے میں جواہرات اور موتی اور ڈائمنڈ وہاں سے آئے, سنو تو صحیح, حضرت عمر کی بیوی وہ بسترے پر کپڑا بچھا کر اور اس کے اوپر سارے موتی اور وہ جواہرات
انڈیل کر شیشیوں سے دیکھ رہی تھی، وہ چمک رہے تھے قیمتی موتی، لاکھوں درہم کے دینار کے کتنے کے ہوں گے۔ ابھی وہ انہیں الٹ پلٹ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی، حضرت عمر داخل ہو گئے گھر میں، پوچھا کیا کر رہی ہے، کیا ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں میں نے وہاں کی ملکہ کو عطر بھیجا تھا، اس نے جواب میں مجھے ہدیے میں یہ بھیجا ہے۔ خوش ہو رہی تھی دیکھ کر۔ حضرت نے فرمایا کتنے کا آیا تھا عطر؟ کہ عطر اتنے کا آیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی سے، حالانکہ وہ ان کے لیے ہدیہ آیا تھا، لیکن حضرت عمر نے سارے جواہرات لیے اور بازار میں بکوائے، اس کی قیمت لگی اور وہ جتنی قیمت بنتی تھی وہ ساری قیمت لے کر بیت المال میں جمع کرا دی، اپنے پاس سے جتنے پیسے کا عطر آیا تھا اتنے پیسے بیوی کو دیے کہ تم نے قرض لیا تھا وہ قرضہ ادا کر، تم نے جو قرض لیا تھا نا عطر خریدنے کے لیے وہ قرضہ ادا کر دو، اور یہ مال جتنا بھی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گورنروں سے اور مال سے اور زکات چکانے والوں سے کہا کرتے تھے کہ تم اپنی ماں کے گھر بیٹھ کر دیکھو تمہیں ہدیہ کون دیتا ہے، تمہیں تو ہدیہ اس لیے ملا ہے کہ تمہیں ہم نے بھیجا ہے، تمہیں ہم نے بھیجا ہے اس لیے ہدیہ ملا ہے، تمہیں ہم نے بھیجا ہے اس لیے ہدیہ ملا ہے۔ اپنی ماں کے گھر بیٹھ یہ کام چھوڑ کر، اپنی میاں کے گھر بیٹھ یہ کام چھوڑ کر پھر دیکھیں کہ یہ ہدیہ کون دیتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ ہدیہ تمہیں اس لیے ملا ہے کہ تم ہماری بیوی ہو اور ہم سارے مسلمانوں کے امیر ہیں، اس لیے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، ہماری بیوی ہو۔ عام عورت کوئی ہوتی تو اس کے لیے ملکہ کی طرف سے اتنا بڑا ہدیہ نہ آتا، تم ہماری بیوی ہو اس لیے ہماری وجہ سے تمہارے لیے اتنا بڑا ہدیہ آیا ہے، لہذا اگر آخرت میں جنت چاہتی ہو تو پھر چاہیے کہ ہمارے اس عہدے کو اور ہمارے اس منصب کی وجہ سے جو مال آیا ہے اس مال کو زیادہ خرچ نہ کرو۔ سارا مال بیت المال میں جمع کرا دیا مسلمانوں کے، اور اپنے پاس سے 1 دینار دیا اپنی بیوی کو اور کہا جی تم نے قرضہ لیا تھا جو خریدنے کے لیے اس کو دے دو۔ یہ ہے عمر کا کہ توقع کے واقعات ہیں۔ کہیں سے مال آ گیا حضرت عمر کے پاس، مال کا ڈھیر لگا ہوا، مال کا ڈھیر لگا ہوا، ادھر مال آیا اور ادھر عمر کا پوتا عبداللہ ابن عمر کا بیٹا، عمر کا پوتا ادھر سے چلتا ہوا آ رہا تھا، بہت لڑکھڑاتا ہوا، گرتا ہوا، بہت کمزور۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ کس کا بچہ ہے، یہ کس کا بچہ ہے اتنا کمزور؟ حضرت عمر کا پوتا تھا، فرمایا کس کا بچہ ہے اتنا کمزور، ایسا حال ہو رہا ہے اس کا۔ لوگوں نے کہا، عبداللہ بن عمر نے کہا یہ آدمی کا تو پوتا ہے میرا بیٹا، آدمی کا تو پوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ عمر نے فرمایا یہ اتنا کمزور کیوں ہے، اسے تم کھلاتے پلاتے نہیں ہو، اس کے کھانے کا خیال نہیں کرتے؟ حضرت عمر نے کہا کہاں سے کھلائیں، مال جتنا آتا ہے آپ خرچ کر دیتے ہیں دوسروں پر، اپنی اولاد کو آپ دیتے نہیں، اس لیے یہ کمزور ہیں۔ موقع ملا عبداللہ بن عمر کو کہ یہ موقع اچھا ہے عمر کو کے سامنے تنگی کی شکایت کرنے کا کہ مال جتنا آتا ہے آپ خرچ کرتے تھے دوسروں پر، اپنے بچوں کو دیتے نہیں، اس لیے بچے کمزور ہیں۔ Reconstruction of Ummah dailymarkers.com حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اے بیٹے میں تمہیں اس دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا کہ باپ ام المؤمنین ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی تم خود تجارت کرو، خود تجارت کرو اور پیسہ کماؤ اور کما کے خرچ کرو، کما کر خرچ کرو۔ یہ حضرت نے فرمایا عبداللہ بن عمر سے کہ تم اس دھوکے میں نہ رہو، بلکہ خود تجارت کرو، خود تجارت کرو، کماؤ، کما کے خرچ کرو۔ عبداللہ بن عمر کو خیال ہوا کہ ہاں تجارت کریں، کیسے تجارت کریں کہ جس سے دعوت کے کام کے لیے فارغ بھی رہیں اور کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی ہو جائے، آمدنی کا کوئی ذریعہ بھی ہو اور فارغ بھی رہیں دین کی خدمت کے لیے۔ بہت سوچ کر بہت آسان راستہ سمجھ آیا کہ جس میں نفع بھی ہے، تجارت بھی ہو جائے گی، آمدنی کا ذریعہ ہو جائے گا اور فارغ بھی رہیں گے۔ کہ آسان شکل یہ ہے کہ کمزور، لاغر، سستے، گھٹیا اونٹ خریدے جائیں قرض لے کر، اور پھر ان اونٹوں کو چراگاہ میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ اونٹ چر کر 6 مہینے سال بھر میں فربا اور صحت مند اور مضبوط ہو جائیں، پھر قیمت ان کی بڑھے گی، لا کے بیچیں گے مارکیٹ میں، جو نفع ہوگا اس نفع سے اپنی بھی ضرورت پوری کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اس خیال سے عبداللہ بن عمر نے کہیں جب قرض پیسے لیے سستے اونٹ خریدے اور ان کو چراگاہ میں ڈال دیا چرنے کے لیے۔ کچھ عرصہ گزرا کہ اونٹ بہت اچھے، فربا، صحت مند، اب اللہ کی زمین سے چرا انہوں نے، بڑے ہو گئے، موٹے تازے اونٹ۔ عبداللہ ابن عمر اونٹوں کو لے کر آئے بازار میں بیچنے کے لیے، ادھر اونٹ آئے بازار میں، ادھر اسمر بھی چلے گئے بازار میں، اس لیے کہ ہر جگہ خبر رکھتے تھے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھا کہ ایک طرف بڑے عمدہ، بڑے صحت مند، اونچے اونچے اونٹ کھڑے ہوئے ہیں جن کی صحت اور جن کی کا جو ہے فربا باقی اونٹوں سے اچھے ہیں۔ حضرت عمر نے جا کے بڑی تعریف کی اونٹوں کی اور کہا واہ واہ، یہ اونٹ کس کے ہیں؟ اتنے عمدہ اونٹ کس کے ہیں؟ عبداللہ بن عمر دوڑتے ہوئے آئے، کہا ہاں ابا جی یہ میرے اونٹ ہیں، آپ نے کہا تھا نا مجھے یہ تجارت کرو، تو میں نے پھر یہ کام شروع کیا ہے اور یہ میرے اونٹ ہیں، میں نے سستے خریدے تھے، پھر چراگاہ میں ڈال دیے تھے، پھر یہ اونٹ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر سے، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ مہاجرین کے اور انصار کے اونٹ ہلکے ہیں، تمہارے اونٹ زیادہ بھاری ہیں۔ انصار مہاجرین کے اونٹ ہلکے ہیں وزن میں، تمہارے اونٹ زیادہ بھاری ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری وجہ سے تمہارے اونٹوں کا خیال زیادہ کیا گیا ہوگا، میری وجہ سے تمہارے اونٹوں کا خیال زیادہ کیا گیا ہوگا۔ تو بھائی حضرت کے بیٹے کے اونٹ ہیں، ان کا ذرا زیادہ خیال رکھنا، کھلانے میں، پلانے میں، چرانے میں، اچھی جگہ چرایا جائے، ان کو اچھا کھلایا جائے، کیونکہ حضرت کے بیٹے کے اونٹ ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ میرا نام استعمال کیا گیا ہوگا اور میری وجہ سے تمہارے اونٹوں کا خیال زیادہ کیا گیا ہوگا، اس لیے ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا کہ مال میں خیانت ہو جائے، لہذا تم یہ اونٹ بیچو اور جو نفع حاصل کرو وہ سارا نفع بیت المال میں جمع کرا دو، اور جس قیمت سے تم نے اونٹ خریدے تھے وہ قیمت تم لے۔ یہ حضرت عمر نے عبداللہ بن عمر کے حکم دیا کہ سارا مال جدھر تمہارا بنتا تھا، جدھر نفع آیا ہے اس کی تجارت سے، سارا نفع بیت المال میں جمع کرا۔
ایسا نہ ہو قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ تم نے اس کام کی ذمہ داری کو دنیا کے لیے استعمال کیا، اس سے تو آخرت ضائع ہو جائے گی، اس سے آخرت ضائع ہو جائے گی۔ یہ تھے تقوی والے کہ ان کو تجارت میں، زراعت میں، حکومت میں، عہدوں میں، گورنری میں، جہاں چاہو رکھو، یہ تقوی کی وجہ سے ہر لائن میں پار اتریں گے۔ اسے میں نے عرض کیا کہ چاہے کام دین کا ہو یا دنیا کا، کوئی کام اللہ کے یہاں تقوی کے بغیر قبول نہیں ہے، کوئی کام تقوی کے بغیر قبول نہیں ہے۔ انما يتقبل الله المتقين، اللہ تعالی ڈرنے والوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں، اور عمل کی قبولیت کی علامت ہے کہ جس شخص کا جو عمل قبول ہو جائے گا اللہ کے یہاں، اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس سے بہتر عمل کرنے کو دل چاہے گا۔ جو عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا اس سے بہتر عمل کرنے کو دل چاہے گا، اور اعمال سے وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں جن کے اعمال مردود ہوتے ہیں، انہیں اگلے عمل کی توفیق نہیں ہوتی، اگلے عمل کی کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ میں نے عرض کیا کہ تقوی اسے کہتے ہیں کہ آدمی دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہو، وہ تقوی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ تقوی پر سب سے پہلا وعدہ یہ ہے کہ ہم متقی کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، ہر تنگی سے نکالیں گے متقی کو۔ ایک پہلا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ ہم متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، پہلا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ صحابہ کرام کی ضروریات کا ظاہر کے خلاف پورا ہونا، یہ صرف ان کے تقوی کی وجہ سے تھا، صرف ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے۔ سب سے بڑا تقوی یہ ہے، تقوی کی علامت، سب سے بڑا حکم یہ ہے تقوی میں کہ آدمی اپنے آپ کو سوال سے بچا لے، تقوی لباس التقوی ذالک خیر، لباس التقوی ذالک خیر، کہ سب سے بڑا یعنی سب سے بڑا لباس اور سب سے بڑی زینت وہ اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپانا ہے، اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپانا ہے۔ واقعی اللہ تعالی ہر فقر سے، تنگی سے نکال دیتے ہیں اس شخص کو ہمیشہ کے لیے جو اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپا لے، اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپا لے، اپنے حاجت کو مخلوق سے چھپا لے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا انتظام کرتے ہیں کہ نسلوں تک اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے حاجت کو مخلوق سے چھپا لیں۔ ایک صحابی فاقے سے تنگ آ گئے، میاں بیوی گھر میں اور سخت فاقے کی حالت، یہ تنگ آ کر نکلے گھر سے بھوک کی شدت میں۔ بیوی کو خیال ہوا ایسا نہ ہو کہ باہر نکل کر سوال کر دیں کسی سے، تو بیوی نے اپنے گھر کے فقر کو چھپانے کے لیے اور سوال سے بچنے کے لیے چکی چلانی شروع کر دی، حالانکہ گھر میں کوئی دانا پیسنے کو نہیں تھا۔ آواز چکی کی سنیں گے پڑوسی تو سمجھ لیں گے کہ ان کے گھر میں آٹا پس رہا ہے، لہذا ان کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہ آگ جلا دو تندور میں تاکہ دھواں اٹھے،
تو پڑوس کے لوگ یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے. چنانچہ انہوں نے یہی کیا. ادھر شوہر نے دیکھا کہ میرے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، تو سمجھا کہ آگ لگ گئی. کیا ہوا؟ پکانے کو تو کچھ گھر میں ہے نہیں. روایت میں ہے یہ پلٹ کر واپس آئے تو دیکھا کہ چکی سے آٹا نکل رہا تھا، چکی سے آٹا نکل رہا تھا، اور سارا تنور بکرے کی چاپوں سے بھرا ہوا تھا. تیار بکرے کی چاپیں بھنی ہوئی، سارا تنور بھرا ہوا بکری چاپوں سے، اور چکی سے آٹا نکل رہا. جب آٹا ضرورت کے بقدر ہو گیا، آٹا جب ضرورت کے بقدر ہو گیا تو روایت میں ہے کہ انہوں نے چکی کا پاٹ اٹھا دیا. چکی کا پاٹ اٹھا دیا. چکی خود چل رہی، آٹا نکل رہا. کیونکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین اللہ کی قدرت سے غلہ لینے کے لیے ہے، ایسے لوگ اللہ کے اور اللہ سے لینے والے اعمال کے محتاج نہ ہو کر زمین کا محتاج ہوں گے. جو سمجھیں گے کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ زمین سے غلہ نکلے، یہ تو قدرت کے تعارف کے لیے ہے، قدرت سے کہیں بڑھ کر ہے. وہ بغیر غلے کے غلہ نکالیں چکی سے، وہ بغیر آٹے کے مٹی کو آٹا بناویں. اللہ تعالی کی قدرت شکل سے بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور شکل کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ قدرت کو استعمال کرتے ہیں. اس زمانے میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت محض شکلوں تک محدود ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت شکلوں تک محدود ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت کی قدرت شکل کی پابند نہیں ہے، شکل کی پابند نہیں ہے، سبب کی پابند نہیں ہے. یہ خیال غلط خیال ہے کہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، تم اسباب استعمال کرو، پھر اللہ سے امید کرو، پھر اللہ کر دیں گے. جو لوگ اللہ تعالی سے امید کرتے ہیں اسباب کے راستے سے، وہ اصل میں نا امید ہیں، اور جو اللہ تعالی سے امید کرتے ہیں اعمال کے ذریعے سے، وہ اصل پر امید ہیں. اس لیے کہ حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے، حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے. حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں، بلکہ حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ صحابی نے دیکھا کہ اس میں سے آٹا نکل رہا، انہوں نے چکی کو اٹھا دیا. صبح کا آ کے عرض کیا کہ جی کل تو ہمارے ساتھ ایسا ہوا. آپ نے فرمایا اگر اس چکی کو کپاٹ نہ اٹھاتے تو یہ چکی اسی طرح ہمیشہ چلتی رہتی، اور ہمیشہ اس میں آٹا نکلتا رہتا. آٹا اس میں سے ہمیشہ نکلتا رہتا، آٹا اس میں ہمیشہ نکلتا رہتا. میرے دوستوں عزیزوں، علم اور رزق یہ دو چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے بے شمار ملتی ہیں، بشرطے کہ تقوی ہو. واقعی تقوی پر ان دونوں کے بڑھانے کا وعدہ ہے، تقوی پر ان دونوں کا بڑھانے کا وعدہ ہے، علم اور رزق. ہم رزق بڑھا دیں گے تقوی والوں کا. ایک صحابی نے سوال کیا، اور یہی دو سوال کیے کہ میں اللہ سے مال چاہتا ہوں اور علم چاہتا ہوں. صحابی نے سوال کیا آپ سے کہ میں مال چاہتا ہوں اور رزق چاہتا ہوں، مجھے علم چاہتا ہوں، مال اور علم چاہتا ہوں. فرمایا کہ تم تقوی اختیار کر لو، سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے، اور تقوی اختیار کر لو، تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے. اس لیے کہ رزق کے بڑھنے کا گناہوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں، اور علم کے بڑھنے کا گناہوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں. فرمایا اتق اللہ تکن عالم الناس، تقوی اختیار کر لو، سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے. اور مال کے بارے میں سوال سے بچ جاؤ. وہ تو جو آدمی
دوسرے کے مال کو جتنی بھی حرص کی نظر سے دیکھتا ہے مال اس سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے. سوال تو بہت بعد کی چیز ہے. اشراف سے ہی مال کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. اس سے اشراف دوسرے کے مال کے حاصل کرنے کی طرف دل کے اندر پیدا ہو، سوال چلا کرے زبان سے، لیکن اشراف ہی خیال آنا دوسرے کے مال کا یہی آدمی کو برکت سے محروم کر دیتا ہے. تو میں نے عرض کیا پہلا وعدہ یہ ہے، یہ تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو ایسی راستے سے دیں گے جہاں اس کو گمان خیال نہیں پہنچے گا. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم ان کو کم اسباب میں زیادہ دیتے ہیں. کم اسباب میں زیادہ دیتے ہیں. دیکھو تو صحیح، سب سے بڑے بھوکے صحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے عالم حدیث کے، سب سے بڑے فقیر، سب سے بڑے محدث. یہ تو نہیں کہ مال ہو جو علم ہو، بلکہ جو مالدار صحابہ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں مال کی مشغولی نے اور تجارت کی مشغولی نے علم سے محروم کر دیا. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کے عالم ہیں کہ اگر ساری دنیا کے علماء کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے ترازو کے، اور صرف حضرت عمر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں ہو، حضرت عمر کا علم سارے علماء کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. سارے اہل زمین ان سب کا علم اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ہو، حضرت عمر کا علم ایک پلڑے میں ہو، تو عمر کا علم زیادہ ہوگا. حضرت عمر خود فرماتے تھے کہ اس دوستی غلام ابو ہریرہ نے تو، اس دوستی قبیلے دوست کے تھے، اس دوستی غلام ابو ہریرہ نے تو تھوڑی مدت میں اتنے حدیثیں یاد کر لی، پر لیکن ہمیں بازار کے چکروں نے اور بازار کی مشغولی نے ہمیں تو علم سے مشغول کر دیا. یہ دوستی غلام 24 گھنٹے آپ کے دروازے پڑا رہتا تھا علم کی طلب میں. یہ خود صحیح، علم سے بڑھ کر اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ جتنے بھی اعمال اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے ہیں ان سارے اعمال کی حقیقت ہی علم سے ہے. پھر علم سے بڑھ کر اور کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کا؟ لیکن اس زمانے میں جب آدمی علم کو بیچنے لگے، جب علم کو ہی بیچنے لگے، تو جب علم باقی مادی اسباب کی طرح معاش کے لیے ہو جائے گا، تو پھر علم پر وعدے، علم کی برکتیں اور علم پر ظاہر کے خلاف مددوں کا ہونا، یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا. پھر باوجود علم کے محتاج بن جائے گا. حالانکہ علم سے زیادہ غنی کرنے والا اور کوئی سبب نہیں. یہ ابو ہریرہ ایسے بھوکے ہوتے تھے کہ جس آیت کو جانتے تھے اس آیت کو جاننے والے سے پوچھتے تھے تاکہ یہ مجھے کھانا کھلا دے. اس آیت کو جانتے تھے اس آیت کو جاننے والوں سے پوچھتے تھے، فرماتے تھے مجھے معلوم کی آیت کیسے ہے، لیکن کسی سیکھتے تھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تاکہ مجھے کھانا کھائے تو مجھے بھی کھلا دیں. اتنے بھوکے، لیکن اللہ نے ایسی برکت دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تک 17 کھجوروں میں سے حضرت ابو ہریرہ نے کھجوریں کھائیں. کتنی کھجوروں میں سے؟ 17 کھجوروں میں سے. آپ کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تک، آپ کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تک 4 زمانے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 17 کھجوروں میں سے 1050 من کھجوریں کھائیں. کتنے؟ 1050 من کھجوریں کھائی ہیں انہوں نے آپ کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان کی شہادت. 1050 من کھجور. آپ میں کہ ابو ہریرہ یہ رکھ لو اٹھا کر کھجوریں، جب ضرورت ہو کھا لیا کرو اس میں سے. علم حدیث پڑھانا سکھلانا، بازاروں سے گشت کر کے لوگوں کو تعلیم حلقوں میں جوڑنا، یہ ان کا کام تھا. یہ نہیں کہ امام محدثین ہیں تو بازار میں حدیث بیان کر دیں کہ نہیں. علم کے لینے کی جگہ مسجد ہے، علم لینے کی جگہ مسجد ہے، تاکہ مسجد سے علم لو تاکہ عمل کی استعداد پیدا ہو. عمل معلومات سے نہیں ہوتا، عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے، عمل کی اصلاح پیدا ہوتی ہے جب علم مسجد سے لیا جاتا ہے. ارے سنو تو صحیح، عمل کی اصلاح پیدا ہوتی ہے جب علم مسجد سے لیا جاتا ہے، کیونکہ علم کے حلقوں کو جسے لوگ صرف ذکر کا حلقہ کہنے لگے ہیں، علم کے حلقوں کو فرشتے اپنے پڑوس آسمان تک گھیر لیتے ہیں. اس سے وہی لوگ مراد ہیں جو مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے احکام سیکھیں، مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے احکام کو سیکھیں. فرشتوں کو پروں میں رہنے کی وجہ سے عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں گمان خیال نہیں پہنچتا. تو میرے دوستوں عزیزوں، ایک وعدہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. ایک وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے ہم اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور آگے اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. ساری بات ہم نے آج سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ یہ تقوی مومن کی شان ہے، اس لیے کہ یہ تقوی کلمہ لا الہ الا اللہ تقوی کا کلمہ ہے، اور مومن اس کا زیادہ حقدار اور زیادہ اہل ہے. مومن اس سے زیادہ حقدار اور زیادہ اہل ہے. اس لیے اس محنت کے ذریعے مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز سے رخ پھیر لے جس سے اللہ نے روکا ہے. مجاہد وہ ہے جو اصل مجاہد جب نفس کے خلاف جہاد کرے، نفس کے خلاف اصل مجاہد وہ ہے جو نفس کے خلاف جہاد کرے. لوگ بیچارے جہاد کو صرف اتنا ہی سمجھے کہ کفار کے خلاف جہاد کرنا ہی کافی یہ جہاد ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، کیونکہ جو شخص اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کرے گا وہ باطل کے خلاف جہاد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس زمانے کا مسلمان باطل کے خلاف تو جہاد کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے اندر کے نفس کے خلاف جہاد کے واسطے تیار نہیں. آپ سوچئے تو صحیح، ان سے ہی جہاد کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہی جہاد کرنا چاہتے ہیں اور انہی کے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں. سوچئے تو صحیح، تجارت ان کے طریقے پر، لباس ان کے طریقوں پر، سارا نظام ان کے طریقوں پر، اور جہاد کریں گے اس لیے تاکہ وہ اسلام میں آ جائیں. ارے تم جس اسلام پر ان کو لانا چاہتے ہو پہلے خود تو اسلام پر آؤ. جب تم ان کے طریقوں پر قائم ہو تو پھر ان سے مقابلے میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہو؟ ہم سمجھتے تھے یہ ایسا ہے کہ آدمی ایک شاخ پر بیٹھ جائے اور اسی شاخ کو کاٹے، اسی شاخ کو کاٹے. آپ دیکھ لیجیے کر کے، ایک شاخ پر بیٹھ جائیے پھر اس شاخ کو کاٹیے، جیسے جیسے یہ شاخ کرتی جاوے گی آپ نیچے جھکتے چلے جائیں گے.
اس شاخ کے ڈنڈے کے ساتھ گریں گے آپ۔ اس زمانے میں سارے جہاد کا تصور صرف غور سے مقابلہ رہ گیا ہے، وہ بھی اس لیے کہ ہمارے خواہش کے نقشے توڑ رہے ہیں، لہذا ان کا نقشہ توڑیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے اندر کے باطل سے جہاد کرو تو تم باہر کے باطل کے مقابلے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں مثال دیتا ہوں، جنگل میں ہزاروں سانپ ہیں، جنگل میں ہزاروں سانپ ہیں، جنگل میں ہزاروں سانپ ہیں۔ آپ بتائیے آپ کو جنگل کے ہزاروں سانپ کا سے خطرہ ہے یا اپنے گھر کے اندر ایک سانپ سے خطرہ ہے؟ اسی بات ہے، یہ آسان سی بات کہ آپ اپنے گھر میں سانپ پال لیں اور جنگل کے سانپوں کو ختم کرنا چاہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سانپ شہر کی طرف آ جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ ان سانپوں سے نقصان ہو جائے کہ نہیں، جنگل کے سانپ سے نقصان نہیں ہے، نقصان کا اندیشہ اس سانپ سے ہے جو آپ کے گھر میں ہے۔ فرمایا ان اعداء عدوک الذی بین جنبیک، کہ تیرا تمام دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن وہ تیرا نفس ہے، یہ تیرے دو پہلو کے درمیان میں ہے۔ عجیب بات ہے، لوگ گھر کے سانپ کو تو پالتے ہیں اور باہر کے سانپوں کا مقابلہ چاہتے ہیں، باہر کے سانپوں سے مقابلہ چاہتے ہیں۔ جی ہاں، انہی کے طریقوں پر شادیاں، انہی کے لباس، انہی کی شکلیں، انہی کے طریقوں پر تجارت، انہی کے محتاج ہر قدم پر، لیکن جذبہ یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے، جذبہ یہ ہے۔ عجیب بات ہے، اس زمانے کا مسلمان غیروں سے انتقام کا جذبہ رکھ کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، حالانکہ جو غیروں سے انتقام کا جذبہ رکھے گا وہ غالب نہیں آ سکتا۔ ہاں، جو غیروں کی ہدایت کا جذبہ رکھے، جو غیروں کی ہدایت کا جذبہ رکھے، اللہ ایسے مسلمانوں کو غالب کر کے رہیں گے۔ دو شرطیں ہیں مسلمانوں کے غالب آنے کی، مسلمانوں کے غلبے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ ان کی ہدایت کا جذبہ ہو، ہلاکت کا جذبہ نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے ملک و مال سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ نہ ہو، ان کے ملک و مال سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ نہ ہو، ان کے ملک و مال سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ نہ ہو، ایک شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان کی ہدایت کا جذبہ ہو، ان کی ہلاکت کا جذبہ نہ ہو۔ اس زمانے کے مسلمانوں میں دلوں میں دو چور ہیں۔ ایک چور تو یہ ہے کہ جو جن کے پاس ہے ہمیں مل جائے، تو بہت آسان بات ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے ہمیں مل جائے، تو جو ان کے ساتھ ہو رہا وہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور کیا، یہی تو بات ہے۔ جو ان کے پاس ہے ہمیں مل جائے تو جو ان کے ساتھ ہو رہا وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ دوسرا چور یہ ہے دلوں میں کہ ان کی ہلاکت کا جذبہ۔ انبیاء علیہ السلام غیروں کی ہدایت کا اتنا جذبہ لے کر آئے کہ وہ ان کے ملک و مال کی اور ان کے سامان کی کا تمنا کرنا دور کی بات ہے، وہ ان کے ملک و مال سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، اصل بات یہ تھی کہ محنت یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، اور ہجرت یہ ہے اپنے گناہوں سے رخ پھیرے۔ حضرت فرماتے تھے مہاجر وہ ہے اور اس چیز سے باز آ جائے جس سے اللہ نے روکا ہے، اور مجاہد وہ ہے جب نفس کے خلاف جہاد کرے، نفس کے خلاف جہاد کرے۔ اس لیے ہمیں اس نقل و حرکت کے ذریعے اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنی ہے۔ دیکھو میں بہرحال کرتا ہوں، اللہ سے تنہائی میں ڈرا کرو، اللہ سے تنہائی میں ڈرا کرو، اللہ سے تنہائی میں ڈرا کرو، ورنہ مخلوق سے ڈرنا ریا ہے، مخلوق سے ڈرنا ریا ہے، اور خالق سے ڈرنا اخلاص ہے۔
خالق سے ڈرنا، خالق سے ڈرنا اخلاص ہے. جو آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے گناہ میں وہ مخلص ہے. اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ صرف عبادات کا کرنا میں ہی اخلاص نہیں، بلکہ گناہ سے ڈرنا بھی ایک اخلاص ہے. جو مخلوق سے گناہ کو چھپا رہا ہے وہ ریاکار ہے. جیسے مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ریا ہے، ایسے ہی مخلوق سے چھپا کر گناہ کرنا بھی گناہوں کا ریا ہے. اس میں اخلاص نہیں ہے. مخلص تو وہ ہے، مخلص تو وہ ہے جو اپنے گناہ کے کرنے میں اللہ سے ڈرتا ہو، گناہ کرنے میں اللہ سے ڈرتا ہو. جو آدمی مخلوق سے ڈر رہا گناہ کرنے میں، اس کے گناہ سے بچنے میں اور اس کے تقوی میں اخلاص نہیں ہے. تقوی کا اخلاص یہ ہے، تقوی کا اخلاص یہ ہے کہ گناہ کرنے میں اللہ سے ڈرے. ٹھیک ہے، تقوی کا بھی ریا ہوتا ہے، تقوی کا بھی ریا ہے، خشوع کا بھی ریا ہے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں خشوع کے ریا سے، خشوع کا نفاق. ہمیں سننا خشوع کا نفاق کیا؟ نفاق بھی اور خشوع بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خشوع بھی ہے نفاق بھی ہے، خشوع بھی اور نفاق بھی. فرمایا کہ ہاں، آدمی تواضع اختیار کرے اور خشوع پیدا کرے مخلوق کے لیے، یہ نفاق خشوع کا نفاق ہے. یہ خشوع کا نفاق ہے، یہ خشوع کا نفاق ہے. یہ فرمایا کرتے تھے کہ جھک کر چلنے کا نام تواضع نہیں ہے. جھک کر چلنے کا نام تواضع نہیں ہے. اللہ کے لیے آدمی تواضع اختیار کرے، یہ تواضع ہے. جھک کر چلنا تواضع نہیں ہے. اس لیے آدمی خشوع کی شکل بنا لے، یہ خشوع کا نفاق ہے. ایسے ہی تقوی کا اخلاص بھی ہوتا ہے، تقوی کا ریا بھی ہوتا ہے. مخلوق سے ڈرنا ریا ہے، خالق سے ڈرنا اخلاص ہے. خالق سے ڈرنا اخلاص ہے. اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں خود تقوی پر آنا ہے اور محنت کر کے اپنے ماحول کو بدلنا ہے. یہ میں نے اس لیے واقعات کیے تاکہ ہم ہر شعبے میں سیکھیں، کھانے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، ذمہ داریوں میں، ہر جگہ امانت کو ادا کرو تقوی کے ساتھ، تو اللہ رب العزت ایسے راستے سے رزق دیں گے جہاں گمان خیال بھی نہ پہنچے. اس کے لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے اندر اس نقل و حرکت کے ذریعے تقوی کی صفت کو پیدا کرنا ہے، سب ہمتیں کر کے. جو ماشاءاللہ علماء تو ساتھ ہی تھا بیان عالم امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا. اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی بیان اور کوئی اپڈیٹ کو لے کر. جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.